الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 کی روشنی میں اللہ کے ذکر کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی ایک نفسیاتی مرض کا ذکر کر رہا ہے، یا انسان کی ایک نفسیاتی چال کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شدت کے ساتھ یاد کر، اس سے بھی زیادہ یاد کر جس طرح تو اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتا تھا۔ اس آیت کا اگر پس منظر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے والوں سے یہ فرما رہا ہے کہ جب تم مناسک سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو اس کثرت کے ساتھ یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک زمانے جاہلیت میں عرب جب حج کرتے، حج کے بعد فارغ ہو کے اپنے بڑوں کے باپ داداؤں کے قصے بڑے شوق سے وہاں بیان کرتے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اتنی عظیم عبادت ہے، تم میرے گھر میں آئے ہو تو وہاں میرے علاوہ کسی اور کا ذکر کیوں کر رہے؟ تو وہاں حج کرنے کے بعد حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے اور حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو اور شدت کے ساتھ کرو، جس طرح اپنے آباء اجداد کا ذکر کرتے تھے اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ذکر کرو۔ لیکن اگر اس کو ہم عمومی زندگی میں لے جائیں تو ہم سب کی زندگی میں یہ خواہش ہوتی ہے اور ہم سب یہ چاہتے ہیں، یہ انسان کے اندر جبلت میں پائی جاتی ہے یہ بات کہ انسان اپنے آباء و اجداد کا نیک ذکر سن کے خوش ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتا ہے کہ میرے والد نے یہ اتنا بڑا کام کیا تھا، جی میرے دادا نے یہ کام کیا تھا، میرے پردادا نے یہ کام کیا تھا، میرے چاچا نے یہ کیا، میرے تایا نے یہ کیا۔ یہ انسان کی جبلت میں پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے بلڈ ریلیشن کے، اپنے بڑوں کی تعریفیں کرنا پسند کرتا ہے، اپنے خاندان کا تفاخر کرنا یہ انسان کی جبلت میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے زیادہ تم مجھے یاد کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم مجھے یاد کرے گا تو میں تیرے چرچے کروں گا۔ کیوں نہ ہم اس رب کو ہر وقت یاد کریں جس نے آسمان جیسا صاحبہ ہمیں عطا کیا، زمین جیسا ہمیں فرش عطا کیا، یہ آکسیجن جو ہر وقت ہمیں میسر ہے، یہ خوبصورت وطن، یہ خوبصورت زمین کا ٹکڑا، یہ درخت، یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ فصل، یہ مادی دنیا، یہ روحانی دنیا، یہ چاند کی چمک، سورج کی روشنی، یہ پرندوں کی چہک مہک۔ اگر دیکھا جائے انسان کو ایک نعمت پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اپنی باڈی پہ انسان غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اعلیٰ چیزیں عطا فرمائی۔ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ جسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ہر قسم کی معذوریوں سے محفوظ رکھا، اتنی خوبصورت تخلیق فرمائی، تو ہم کیوں نہ اپنے رب کو یاد کریں؟ ہمیں تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ گلہ کرتا ہے، قرآن مجید کو اگر پڑھیں آپ تو قرآن مجید بار بار انسان سے یہ طلب کر رہا ہے، انسان سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ انسان تو اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض جگہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کس چیز نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا ہے؟ کوئی ہے اور جو تمہیں بخشش عطا کرے، کوئی اور ہے جو تمہیں رزق دے سکے، کوئی اور ہے جو تمہاری عزت میں اضافہ کر سکے؟ صرف ایک ذات ہے جو سب کچھ عطا کرتی ہے۔ اگر تیرے پاس رزق کی کمی ہے تو پھر بھی تو اللہ کا ذکر کر، اللہ تمہیں بے حساب رزق عطا کرے گا۔ اگر تو عزتیں چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے عزت یا میرے پاس ہے یا میرے رسول کے راستے میں، میرے رسول کے پاس ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری عزتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ تو حسن چاہتا ہے تو سجدوں میں ڈوب جا، تو سجدوں میں جھک جھک کے اللہ کو یاد کر، اللہ تیرے جسم میں ایسی نورانیت پیدا کر دے گا کہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے کہ کیا نور ہے اس کے چہرے پہ، وہ باطن کا نور تیرے چہرے پہ غالب اللہ فرما دے گا۔ تو اگر دل کا اطمینان چاہتا ہے، دل کا سکون چاہتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے۔ تو چند لمحے اللہ کی یاد دل سے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری زندگی میں ابدی سکون نازل فرما دے۔ اور سب سے بڑی بات جو آخرت کی زندگی ہے، اگر تو اس کو بہتر کرنا چاہتا ہے، تو ہمیشہ کی راستے والی زندگی جو ہے وہ جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہمیشہ ذکر کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 360 سے زائد مقامات پہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو۔ بعض جگہ حکم فرمایا، بعض جگہ ذکر کے فضائل بیان کی، لیکن انسان اگر اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دے تو اس کے پاس کون سا ذکر اور کون سا راستہ رہ جاتا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، معزز سامعین، جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور ان کی فکر کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اگر ہم اطمینان چاہتے ہیں، ہم اس دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، ہم آخرت کی زندگی کی بھی فلاح چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا ذکر بلند کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کو عام کرنا ہوگا۔ اللہ کا نام محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق جب ہم عام کریں گے تو ہماری دنیا آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ہمیں اپنا ذاکر بنائے، اپنا ذکر ہمیشہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کا عشق اور ان کی اتباع ہمیں سچے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے، اور ہر خیر کی بات کو آگے پھیلانے اور شر کی بات کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔